کہ جس طرح ہماری فیملیز سسرال میں اور گھروں میں جو سسٹم ہے اور جس طرح سے یہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اور ناانصافیاں ہوتی ہیں بہوؤں سے بیویوں سے، اور وہ چیزیں ہم ایک ٹائم پہ لیٹ اٹ گو بھی کر دیتے ہیں. لیکن میرا کوشچن یہ کہ جب پھر نئے سے کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو پرانی ساری باتیں ٹریگر کرتی ہیں، ہانٹ کرتی ہیں، اور آپ اپنے آپ سے ہی لڑتے رہتے ہو پورا دن پوری رات. آپ کو پیچھے سے 4 سال پہلے کی باتیں آپ کے دماغ میں سب کچھ وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے کس طرح نکلا جائے؟ اس سے آپ اپنے آپ کو کس طرح ہیل کر سکتے ہیں؟ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں جواب دینے سے پہلے. آپ کیا کہتے ہیں کہ مکہ کے لوگ جس وقت اسلام لائے تھے انہوں نے زندگی میں کیا کچھ کیا ہوگا؟ ایک فرد نے کتنے قتل کیے، شراب وہ پیتے تھے، سود وہ کھاتے تھے، زنا وہ کرتے تھے، کتنے بوجھ تھے. جب انہیں پتا چلا کہ یہ سارے کرائم ہیں، جرم ہے، پھر وہ کیسے نکلے ہوں گے؟ ان میں سے کوئی بھی یاد نہیں کرتا تھا کہ میں کیا کرتا تھا. لیکن میں آپ کو پھر بھی سٹوریز جو ہے جیسے لوگ نکلے ہیں، میں وہ سٹوریز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کے گیٹ سے نکالتے ہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میری ایک بیٹی تھی، میری بیوی ان دنوں میں پریگننٹ ہوئی جب میں تجارتی سفروں پر کہیں باہر گیا ہوا تھا. تو جس وقت میرا بچہ پیدا ہوا تو میں باہر ہی تھا. میری بیوی نے مجھ سے میری بیٹی کو چھپا لیا. میں جب گھر آتا تو میری بیوی بیٹی کو ہمسایوں کے گھر بھیج دیتی، جب میں چلا جاتا تو واپس بلا لیتی. اسی طرح تقریباً کافی عرصہ گزر گیا. بچی بڑی ہوگی، میں جب آتا تو ہمسایوں کی اس بچی سے بہت کھیلتا تھا. اتنا میرا اس سے پیار ہو گیا کہ میری بیوی دھوکہ کھا گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ جس سے آپ کو اتنا زیادہ پیار ہے یہ تو آپ کی اپنی بیٹی ہے. کہتے ہیں کہ میرے دل پہ پھر سانپ لوٹنے لگے. میں نے کہا کس طرح سے میں اس سے جان چھڑاؤں. ایک دن میں نے ایسا کیا کہ اپنی بیٹی کو اگلی سے لگایا اور میں جنگل کی طرف چلا گیا. میری بیٹی بھی میرے ساتھ ساتھ تھی. میں نے اسے جنگل کے بیچ میں لے جا کے بٹھایا اور میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا. تو میری بیٹی ننھے ہاتھوں سے مٹی اور پتھر ہٹاتی جاتی. جب گڑھا تھوڑا سا گہرا ہو گیا تو میں نے بیٹی کو بیچ میں بٹھایا اور پتھر اور مٹی اوپر ڈالنے شروع کیے. میری بیٹی ابا 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 پکارتی رہی اور میں اس پر مٹی اور پتھر ڈال کے مطمئن ہو گیا کہ میں نے اپنی بیٹی سے، کیونکہ بیٹی کو وہ اپنے لیے باعث یار سمجھتے تھے، تو میں نے اسے ایسے قتل کر دیا. رسول اللہ نے سنا تو رسول اللہ روتے رہے. اتنا روئے آپ کی داڑھی بھیگ گئی، آپ کا سینہ بھیگ گیا. صحابہ کرام نے کہا اے شخص تو نے اللہ کے رسول کو دکھی کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اسے کہنے دو. پھر آپ نے اسے کہا دوبارہ بتاؤ. اس نے دوبارہ نئے سرے سے اپنی سٹوری بتائی. آپ پھر روتے رہے. یعنی رونا تو اس شخص کو چاہیے تھا، لیکن آپ اس پر اتنے آپ نے آنسو بہائے. آپ کے طریقہ کار میں جو بات ہمیں نظر آتی ہے کہ جب کبھی ایسی کوئی بات ہو، قرآن ہمیں یہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ اہل علم سے پوچھ لو اگر آپ نہیں جانتے. تو کسی ایسے فرد سے جو اس چیز کے علم میں رسوخ رکھتا ہو، بہت مضبوط علم رکھتا ہو، تو ایسے شخص کے سامنے جب سوال رکھا جائے جو واقعتاً اس کا جواب بھی دے سکتا ہو، جو واقعی اس کے لیے کچھ کر سکتا ہو، تو اس کی وجہ سے انسان اس چیز سے نکل سکتا ہے.